امین ملت یمین دولہ سلطان محمود غزنوی۔ تمام مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا اور اپنی دلیری و شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات کی بنا پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی معرکہ آرائیوں کا اصل سبب یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی برکات کو پھیلایا جائے اور مظلم و تعدی کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اس کی بہادری اور جرأت مندی اور استقلال کا یہ علم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا اور کسی بلندی اور پستی کا مطلق خیال نہ کرتا تھا۔ انصاف کا یہ علم تھا کہ دور و نزدیک بمقام ان کی انصاف پسندی کا بول بالا تھا۔ باوجود اس شہرت اور نیک نامی کے بعض مورخین نے اسے حریص اور لالچی لکھا ہے اور اس کی دواولروی اور حوصلوں کی بلندی پر بھی اسے بخیل کہا ہے۔ اس ناچیز مورخ محمد قاسم فرشتہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے ملزم بادشاہ کو بخیل کہنا ان مورخین کی ناانصافی اور کم توجہی کا ثبوت ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اسے دولت سے محبت تھی، وحت الامکان اسے جمع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دولت کو فراخ دلی سے خرچ کرنا بھی آتا تھا اور وہ خرچ کرتا تھا۔ بعض مقامات ابو نصر مشکاتی اور مجلدات ابو الفضل وغیرہ تمام قابل اعتبار کرتے ہیں، اس امر کی شاہد ہیں کہ سلطان محمود کے دربار میں جس قدر شاعران، باعلم اور بہادران روزگار جمع تھے، اتنے شاید ہی کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے ہوں، اور سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اہل علم کا ایسا گروہ بغیر عنایات اور بخششوں کے جمع نہیں ہو سکتا۔ سلطان محمود ہمیشہ اہل کمال سے دوستی رکھتا تھا اور ان کو انعام و کرام سے مالا مال کرتا تھا۔ مقررہ تنخواہوں کے علاوہ ہر سال مزید 4 لاکھ درہم ان میں تقسیم کرتا تھا اور ہر طرح کی خاطر و مدارت کرتا تھا۔ ان اوصاف کے باوجود سلطان محمود کے بخیل مشہور ہونے کی بظاہر 2 وجوہیں نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک تو فرودی توسہ کا قصہ، دوسرا سلطان محمود کا اپنی آخری عمر میں اپنی رعایا اور دولت مندوں سے بلا ضرورت روپیہ طلب کرنا۔ صورت و سیرت۔ مورخین کا بیان ہے کہ سلطان محمود کی صورت خوشنما اور خوب نہ تھی۔ ایک روز اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنی بدصورتی سے بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا اور اپنے وزیر سے کہا، مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آتی ہے، ایک میری صورت ہے کہ جسے دیکھ کر شاید دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ وزیر نے جواب دیا، تمہاری صورت تو شاید ہزاروں میں سے ایک دیکھتا ہو، لیکن تمہاری سیرت سے سبھی کا تعلق ہے۔ تم اگر عمدہ سیرت کے حامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہو گے تو لوگوں میں تمہیں ہر دل عزیزی حاصل ہوگی۔ محمود کو اپنے وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس کے کہنے پر عمل کیا۔ سلطان محمود نے اپنی سیرت کو اس حد تک خوبیوں کا مجموعہ بنایا کہ تمام بادشاہوں سے زیادہ مقبول و محبوب ہوا۔ پیدائش۔ سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے سلطان کو محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود 357 ہجری میں عاشوراء کی رات کو پیدا ہوا۔ کتاب منہاج السراج میں جو زبانی لکھتا ہے کہ سلطان محمود کی قسمت کا ستارہ اور صاحب صلی اللہ علیہ کے تال مبارک کا ستارہ ایک ہی تھا۔ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے اس کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کی تعبیر سے خوش ہوا، سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خبر سنائی۔
یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے خواب، جس کی ابتدا اور انتہا بہت اچھی تھی، خوش ہوا اور امیدیں قائم کی اور اس لڑکے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران بنا۔ اس کی سلطنت یہاں تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت حاصل کی۔ چنانچہ فردوسی شاہ نامہ میں بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی زمانے میں امیر ناصر الدین سبکتگین نے ہندوؤں کا وہ مشہور بت خانہ جو سودرا کے کنارے پر واقع تھا مسمار کیا، اور اس طرح گویا خداوند باری تعالیٰ کے حضور میں اس لڑکے محمود کی پیدائش کا شکر بجا لایا، اور اپنے بیٹے کے تالہ کی مدد سے، جو پیغمبر اسلام کے تالے سے مطابقت رکھتا تھا، بت پرستوں کے مقابلے پر فتح حاصل کی۔ حالات ابتدائے حکومت۔ جلوس محمودی کے پہلے ہی سال سیستان میں سونے کی ایک کان جو درخت کی مانند تھی زمین کے اندر نمودار ہوئی۔ جس قدر اس کان کو کھودا جاتا تھا سونا نکلتا آتا تھا، یہاں تک کہ کھوتے کھوتے اس کان کا گھیرا 3 گز مدور ہو گیا۔ یہ کان ایک عرصے تک باقی رہی، یہاں تک کہ سلطان مسعود کے زمانے میں ایک زلزلہ نے اسے بالکل معدوم کر دیا۔ جب سلطان نے اپنے بھائی امیر اسماعیل کی جنگ سے فراغت حاصل کی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ امیر منصور نے خراسان کی امیر الامراء کا منصب، جو محمود اور اس کے باپ کا ترِ امتیاز تھا، اس زمانے میں بگت و زن کے سپرد کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے اس سلسلے میں ایک قاصد امیر منصور کے پاس بخارا روانہ کیا اور اس منصب سے علیحدگی پر اظہار افسوس کیا۔ اس پر منصور نے جواب دیا، میں نے تمہیں بلخ، تند اور ہرات کا امیر الامراء مقرر کر دیا ہے۔ بگت و زن چونکہ ہمارے خاندان کا قدیم خیرخواہ ہے، اس لیے بلا وجہ اسے عہدے سے معزول کرنا مناسب نہیں۔ خدات۔ سلطان محمود نے ابو الحسن کو بہت سے تحفے، تحائف اور دوسری چیزوں کے ساتھ امیر منصور کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کی دور اندیشی سے مجھے توقع ہے کہ ہماری دیرینہ دوستی اور خلوص کی مضبوط بنیادیں بے رخی کی وجہ سے کمزور نہ ہوں، اور میرے والد کے حقوق کی خدمت جو آل سامان پر ہیں نظر انداز نہ کیے جائیں، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے آپس کے رشتہ اخوت و محبت کو توڑ کر فرما برا کی بنیادوں کو مسمار نہ کر سکے۔ جب ابو الحسن حموی بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اپنی وزارت کی امید دلا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ سلطان محمود کو کوئی جواب نہ دیا، لہٰذا مجبوراً اب محمود نے نیشاپور پر حملہ کیا۔ بگت و زن کو جب اس حملے کا علم ہوا تو وہ خود چھوڑ گیا اور امیر منصور کو ایک خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ امیر منصور نے حقیقت سے آگاہ ہوتے ہی فوراً اپنی فوج کو تیار کیا۔ جوانی کے نشے میں سرشار ہو کر سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشاپور روانہ ہوا اور سرخس میں جا کر مقیم ہوا۔ سلطان محمود اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ امیر منصور اس کے مقابلے پر کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا۔ لہذا وہ نیشاپور کو چھوڑ کر مرغاب چلا گیا۔ اسی زمانے میں بگت و زن نے فائق مشورہ پر نداری لی اور امیر منصور کو قید کر کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور اس کے چھوٹے بھائی عبد الملک، جو کہ نوعمر تھا، تخت پر بٹھا دیا اور خود سلطان محمود کے ڈرتے مرو بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اس کا پیچھا کیا اور ان باتوزان اور فائق سے احرامہ آرائی کی، چونکہ ان دونوں نسیوں کے سرے اجماع فروغ۔ تمام ویور السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس سلسلے کو میں مزید آگے بڑھا سکوں۔
تو دوستو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.